بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ کراچی کے متعلق ایک ویڈیو سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حبیب بینک پلازا۔ کراچی اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ بلند و بالا اور جدید عمارتوں کے درمیان کئی قدیم عمارتیں وقت کے نشیب و فراز کو سہتی ہوئی آج بھی فخر سے اپنی شان دکھا رہی ہیں۔ سالہ سال تک اپنے بازو پھیلانے والا شہر قائد اب مسلسل اپنا قد بھی بڑھا رہا ہے۔ ناردرن بائی پاس سے کلفٹن کے ساحل تک، سپر ہائی وے کے آغاز سے کیماڑی کے چاروں جانب پھیلنے کے بعد اب یہ سطح زمین سے اٹھ کر فلک بوسی تک پہنچنے لگا ہے۔ نیز نجی اور سرکاری کمپنیز کے دفاتر کے لیے اس طرح کی عمارات موزوں نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اونچی عمارتیں اب تیزی سے تعمیر ہو رہی ہیں۔ ہر طرف آسمان سے باتیں کرتی خوبصورت عمارتیں جنہوں نے شہر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک زمانے تک کراچی میں آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع حبیب بینک کی خوبصورت عمارت کو آئی چندری گڑھ روڈ کو پاکستان کا وہ تجارتی طور پر ہب کہا جاتا ہے، پر حبیب بینک کی خوبصورت عمارت کو اور آئی چندری گڑھ روڈ کو پاکستان کا وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ حبیب بینک کی خوبصورت عمارت کو پاکستان کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ اسے پاکستان اور خصوصاً کراچی کی پہچان قرار دیا جاتا تھا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے معاشی استحکام کے لیے ایک بینک جیسے پلیٹ فارم کی ضرورت اس وقت محسوس کی جب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کی تخلیق کے لیے کوششیں عروج پر تھیں۔ انہوں نے اپنے ایک قریبی تاجر دوست کو ایک تجارتی بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی جو ہندوستانی مسلم کمیونٹی کی خدمت کر سکتا تھا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں حبیب بینک کی تخلیق 1941 میں ہوئی۔ اب ممبئی میں اس کی پہلی برانچ کھولی گئی اور 25,000 روپے کی فکسڈ سرمایہ سے اس کا آغاز کیا گیا۔ برِ صغیر میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے مسلمانوں کے دیے گئے فنڈ کا اکاؤنٹ حبیب بینک میں ہی کھولا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے پرزور اصرار پر حبیب بینک کا ہیڈ کوارٹر بمبئی سے اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں منتقل کر دیا گیا اور نو تشکیل شدہ پاکستان کو حبیب بینک نے ایک تجارتی بینک دے کر معاشی سفر کا آغاز کیا۔ 1950 سے حبیب بینک نے بین الاقوامی توسیع شروع کر دی۔ 1951 میں پہلی 3 شاخیں سری لنکا میں کھولی گئیں اور بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولیات فراہم کیں۔ اس کے بعد 1956 کو کینیا میں 5 شاخیں کھولی گئیں۔ 1972 کو عمان میں 11 شاخوں کا افتتاح کیا گیا۔ 1 جنوری 1974 کو حبیب بینک کو نیم سرکاری کر دیا گیا۔ آئی چندری گڑھ جو کہ پاکستان کا وال اسٹریٹ ہے پر سن 1963 میں تعمیر ہونے والی حبیب بینک پلازا کی 22 منزلہ عمارت شہر کراچی کی نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے اونچی عمارت شمار ہوتی رہی ہے۔ اس کی لمبائی 105.2 میٹر ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔